ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج رمضان میں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ رمضان ہونے کے بعد بھی سب کو پتا ہے کہ چاند دکھتے ہی اللہ شیطانوں کو قید کر لیتا ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی سرکش جنات اور شیطان دونوں قید ہو جاتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، جب تک چاند نہیں دکھے گا یہ نہیں آئیں گے۔ لیکن جو 11 مہینے ہم بلیم ڈالتے تھے شیطان پر کہ ہم سے برائیاں ہو گئی، گناہ ہو گئی، کیوں؟ ارے شیطان ایسا کرا دیا، شیطان ویسا کرا دیا۔ اب رمضان میں کون کرا رہا ہے؟ شیطان تو ہے نہیں، پھر فجر میں سوتا کیوں ہے؟ بغیر نماز پڑھے ٹانگ پھیلائے ویسی نماز قضا کر رہے، کون سا شیطان تمہیں سلایا؟ ابھی تو شیطان ہے نہیں۔ یہ بات تو مشہور ہے کہ ساری برائیاں شیطان کرواتا ہے، ابلیس کرواتا ہے نا؟ لیکن آپ کو وہ واقعہ معلوم ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور سارے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، کل ہی کی تفسیر میں نے عرض کیا، اس میں ابلیس بھی تھا۔ ابلیس بھی اس وقت بہکا ہوا نہیں تھا، گمراہ نہیں تھا، وہ اچھا تھا۔ ابلیس تو بہت عبادت کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ کی، تو اس نے اللہ کے حکم کو ٹال کر آدم کو سجدہ نہیں کیا، غرور میں کھڑا رہا، نافرمانی کیا۔ تو اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہر ایک کو گمراہ کرنے والا شیطان ہے، تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ تو اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہر ایک کو گمراہ کرنے والا شیطان ہے، تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ اس کو کس نے روکا سجدہ مت کرنا آدم کو؟ شیطان بہکاتا ہے، کوئی ہے بہکانے والا؟ ارے وہ تو پہلا ابلیس ہے، اس سے پہلے تو کوئی ابلیس تھا ہی نہیں، لیکن رمضان میں اس سے پہلے تو کوئی شیطان تھا ہی نہیں۔ قید ہو جاتا ہے۔ شیطان کو کس نے روکا کہ تو بڑا ہے، تو بلند ذات والا ہے، آدم مٹی سے بنا ہے، یہ خیال کس نے ڈالا؟ سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ کون سا شیطان تھا اس سے پہلے؟ یہی بات سمجھنے کی ہے۔ محدثین نے مفسرین نے فرمایا ابلیس کو جس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا وہ نفس امارہ ہے، وہ نفس ہے جو آج بھی تمہارے ساتھ ہے۔ ہاں شیطان تو قید ہو جاتا ہے رمضان کے شروع ہوتے ہی، لیکن نفس تو ساتھ میں رہتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ رمضان میں جو کچھ بھی غلطیاں یا کوتاہیاں یا گناہ کچھ لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں تو یہ نفس کے پجاری ہیں، نفس ان کے ساتھ ہے، جس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے۔ یہ نفس امارہ جس کے بھی اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اچھے اچھوں کو یہ ان کا تقوی بھسم کر دیتا ہے، ایمان سے بھی دور کر جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے زندگی میں سب سے بڑا چیلنج اپنے نفس امارہ سے لڑنا۔ آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جہاد سے جب واپس مدینے تشریف لا رہے تھے، وہ جہاد بہت سخت تھا، صحابہ زخمی تھے، بہت گھماسان کی لڑائی ہوئی تھی، لیکن جب واپس مدینے آ رہے تھے تو میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا تھا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ اے میرے صحابہ، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اس سے بڑا جہاد اب کون سا ہے یا رسول اللہ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اپنے نفس سے لڑنا اب یہ بڑا جہاد ہے، نفس سے لڑنا بڑا جہاد ہے۔ میرے عزیزو، یہ خواہشات کو ہی ختم کرنا ہو، اس نفس کو اگر کنٹرول میں لانا ہو تو کیا کرو گے؟ نفس امارہ سب کے پاس ہے۔ قرآن میں مولا فرماتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ کوئی اپنے نفس سے بچ نہیں پائے گا سوائے وہ شخص جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ اللہ کا رحم جس پر ہو گیا وہ اپنے نفس سے بچ جائے گا۔ اب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ توجہ سے سنو، یہ نفس امارہ جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا، شیطان کو بھی بہکا دیا، یہ نفس آدم کو سجدہ نہ کرنے کا جو غرور پیدا کیا، یہی نفس امارہ تھا۔
اس نفس امارہ کو اگر کوئی کنٹرول کرا سکتا ہے تو وہ ماہ رمضان المبارک ہے. بس یہی ہے رمضان کی فضیلت. رمضان المبارک اس لیے تمہیں دیا گیا کہ بڑی بڑی طاقتیں تمہارے نفس کو قابو میں نہیں کر پائیں گی، لیکن رمضان کے روزے تمہیں کنٹرول میں لے آئیں گے، کنٹرول میں لائیں گے. اب سمجھ میں آیا کہ روزے کیوں رکھائے جا رہے ہیں؟ ارے گرمیوں کی شدت ہے، ادھر حلق سوکھا جا رہا ہے، پیٹ پیٹ سے لگ جاتا ہے. ان لوگوں کو پوچھو روزہ کیسا ہوتا ہے جو مزدوری کرتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھو جو دن بھر کام کاج کرتے ہیں. میرے عزیزوں، روزے رکھنے کے بعد کیا رب تبارک و تعالی کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دینا چاہتا ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، وہ رحمان ہے. اس نے جب تمہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رزق دیا تو کیا کائنات میں نہیں دے گا؟ تمہیں ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیتا رہا. تم جب دنیا میں آئے تمہارے ماں کے سینے میں خون سے دودھ کس نے بنایا؟ تمہارے رزق کا انتظام کرنے والا وہ خدا. اگر تمہیں حکم دیتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہو تو یہ اس کا ظلم نہیں بلکہ یہ عین کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے تم پر کہ وہ مولا ہماری اصلاح چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، جسم میں بھی اور روح میں بھی. قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ. تقوی اور پرہیزگاری یہ اتنی ضروری ہے تمہارے لیے کہ جس کے لیے 1 مہینہ پوری تمہاری تربیت کرائی جا رہی ہے. یہ تقوی کیا چیز ہے؟ میں آپ سے اگر کہوں کہ یہ بنیاد ہے تمام اعمال کی، تقوی جو بھی عمل کریں آپ، تقوی جو ہے یہ بنیاد ہے. تقوی کا مطلب ہے اللہ کا خوف. اللہ کا خوف، یا جو بھی عمل کرتا ہو وہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہو، یہ تقوی ہے. اور یہ ہر عمل کے لیے ضروری ہے، ہر عمل کے لیے. نماز میں تقوی ضروری ہے، روزے میں تقوی ضروری ہے، حج میں تقوی ضروری ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ رمضان المبارک جو 1 مہینہ تمہیں تربیت کے راستے سے گزارا جاتا ہے، کس وجہ سے؟ تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی آئے. تقوی، اور تقوی کی سب سے پہلی جو تربیت ہوتی ہے، صوفیہ اکرام کے پاس جب کبھی کوئی طالب جاتا تھا مرید ہونے کے لیے یا خلافت لینے کے لیے، پہلے کا دور ایسا تھا کہ اولیاء اکرام سب سے پہلے اسے اپنی خانقاہ میں رکھ کر کے بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے کہ بھوک کو برداشت کرنا اور پیاس کو برداشت کرنا اگر تیری عادت بن گئی تو تقوی یوں ہی آ جائے گا. سید آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مارہرہ کے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اعلیٰ حضرت کے پیر مرشد. ان کے پاس ایک صاحب آئے، ایک مولانا صاحب آئے خلافت لینے کے لیے. شام کے وقت وہ پہنچے، سیدھے آتے ہی کہا کہ حضور آپ اپنی خلافت وغیرہ مجھے دے دیجئے. تو اس وقت ایسے بالکل بٹ نہیں رہی ہوتی تھی. آپ نے کہا آپ آج تو آئے ہیں، مہمان ہیں ہمارے ہاں، رک جائیے خانقاہ میں، کل کو بات کریں گے، رات ہو چکی. اور حضرت نے اپنے خادم سے کہا مولانا کی اچھی خاطر تواضع کرو. رات کو ان کو ایک کمرے میں رکایا گیا اور ان کو خوب مچھلی کھلائی گئی. حضرت کا حکم تھا کہ انہیں مچھلی پیٹ بھر کر کے کھلائیں لیکن پانی مت دینا. اور ایک خاص قسم کی وہاں پر مچھلی ملتی ہے اتر پردیش میں، وہ مچھلی کھلائی گئی. جب پیٹ بھر کر کے مولانا صاحب نے مچھلی کھائی تو خادم صاحب نے باہر سے دروازہ بند کر لیا، کمرے میں انہیں اندر چھوڑ کر باہر چلے گئے. وہ اندر سے پکارتے رہے پانی تو دے دیجئے، کھانا کھا لیا پانی تو دے دیجئے. کوئی سننے والا ہی نہیں تھا. وہ پانی کرتے 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 اندر سے چیختے رہے، چلاتے رہے. اور پھر جو ہے ان کی آنکھیں بڑی ہو گئی تھیں پیاس کی شدت کی وجہ سے.
ظاہر سی بات ہے مچھلی کے بعد بہت تیز پیاس لگتی ہے، کیونکہ مچھلی باہر بھی پانی میں رہتی ہے، اندر بھی اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ چیختے رہے یہاں تک کہ اب برا بھلا کہنا بھی شروع کر دیا، میں نے ان کی بڑی تعریف سنی تھی لیکن مہمانوں کے ساتھ ایسی بدتمیزی، ایسا سلوک۔ رات بھر وہ تڑپتے رہ گئے، صبح کو جو ہے نڈھال پڑے تھے زمین پر، فجر سے پہلے دروازہ کھولا گیا، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، خادم کا جبہ پکڑ کر کھینچا اور لڑنے پر آ گئے ہیں، تماچے لگائے، کہا کہ یہ کوئی شرافت ہے، یہ کوئی تہذیب ہے، اس طرح سے کھانا کھلا کر مہمان کو بغیر پانی کے بند کر کے چلے جاتے ہو؟ تو حضرت اس وقت آ گئے، حضور آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ قریب آئے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آپ نے ایسا ایسا ہمارے ساتھ سلوک کیا، کہا اب آپ کو پانی دے دیا جائے گا لیکن اب خلافت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ پانی کی پیاس برداشت نہ کر سکے اسے تقویٰ نہیں، اور تقویٰ نہیں تو خلافت کس بات کی؟ تقویٰ کئی چیزوں سے رک جانے کا نام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تقویٰ کیا چیز ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ ایک راستہ ہے جس میں دائیں جانب بھی کانٹے ہیں، بائیں جانب بھی کانٹے ہیں، سامنے تمہاری منزل ہے، دونوں راستوں سے کانٹوں سے اپنے جسم کو بلکہ اپنے کپڑوں کو بچا کر کے نکل جانا، یہی تقویٰ ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک، الحلال بین والحرام بین، فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ کیا چیز حلال ہے یہ بھی پتہ ہے آپ کو، کیا چیز حرام ہے یہ بھی پتہ ہے۔ شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے، مردار حرام ہے، چوری حرام ہے، یہ سب تو پتہ ہے۔ حلال بھی پتہ ہے، اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی چیزیں حلال ہیں، چاول، گیہوں، باجرہ، یہ سب چیزیں حلال ہیں نا آپ کے لیے۔ پھلوں میں بہت ساری حلال ہے، جانوروں میں جو حلال ہے وہ سب پتہ ہے۔ تو حلال کی لسٹ بھی معلوم ہے تمہیں، حرام کی لسٹ بھی معلوم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں چلتا حلال ہے کہ حرام ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں حرام کو چھوڑ دینا تقویٰ ہے۔ ارے میاں حرام کو چھوڑنا تو مسلمان کی شان ہے، ضروری ہے۔ تم شراب نہیں پیتے تو یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ تو اسلام کا حکم ہے۔ تم جوا نہیں کھیلتے، چوری نہیں کرتے، یہ تو اسلام کا حکم ہے تمہارے اوپر۔ لیکن کچھ ایسے شک والی چیز سے بھی بچ جاتے ہو، اس کو کہتے ہیں تقویٰ، وہ تقویٰ ہے۔ تقوی کی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ابھی رمضان کے متعلق عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جیسے گزشتہ میں نے ایک تفسیر میں بھی عرض کیا، بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہوگی، کچھ خزانہ خدا میں بچت کے لیے لوگوں کو بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے، کچھ رزق بچا لیا جائے۔ نادانو، اللہ رب العزت جو پوری کائنات کا رزاق حقیقی ہے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ روزے جو فرض کیے گئے خزانے میں بچت کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے جسموں کی اور ہماری روحوں کی اصلاح کے لیے، ہماری روحوں کی اصلاح اور جسموں کی اصلاح کے لیے ہمیں تقویٰ ملے۔ اب ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، میں نے ایک بات پڑھی تھی نفس کے متعلق، یہ نفس امارہ، اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اللہ کی جو مخلوق ہے وہ تین طرح کی ہے، ایک فرشتے، دوسرے انسان، تیسرے جانور۔ یہ تین الگ الگ قسم کی مخلوق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تینوں کو جو چیزیں دی ہیں ان میں فرق ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے، نفس نہیں ہے۔ نفس، شہوت، برائی کرنے کی خواہش فرشتوں کے اندر ہے ہی نہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتے برائی کرنے کا۔ فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے، اور عقل عزت والی چیز ہے۔ اور جانوروں کو اللہ نے نفس دیا ہے، عقل نہیں، عقل والے نہیں ہیں جانور، عقل والے نہیں، لیکن نفس ہے، شہوت ہے، شہوت بھی ہے، نفس بھی۔
لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ نے عقل بھی دیا ہے، نفس بھی دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے ایک چیز فرشتوں والی دی ہے، ایک چیز جانوروں والی بھی دی ہے، دونوں تمہارے اندر ہے، عقل بھی ہے، نفس بھی ہے۔ لیکن امام غزالی فرماتے ہیں توجہ، جو بندہ نفس ہونے کے باوجود گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، وہ بندہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ فرشتے اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس نفس ہے ہی نہیں، اور تم بچ رہے ہو تو کمال کی بات ہے، نفس ہوتے ہوئے بھی گناہ سے بچ گیا تو اس انسان کا مقام فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ لیکن ساتھ ہی امام غزالی یہ بھی فرماتے ہیں عقل ہونے کے باوجود اگر گناہوں سے نہیں بچتا تو پھر وہ جانوروں سے زیادہ ذلیل ہے، کتے اور خنزیر سے بھی گیا گزرا ہے، کیونکہ جانور تو بیچارہ معذور ہے، اسے عقل نہیں ہے، نفس ہے۔ تمہارے پاس عقل ہے، اس کے باوجود حرام کاریاں کر رہے ہو تو جانوروں سے زیادہ گر گئے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کون سی زندگی گزارنا چاہتے ہو، کون سی، کہ تم نفس کے پجاری بن جاؤ یا عقل کا صحیح استعمال کر کے فرشتوں والی صفات